أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا موضوع بحث علم غیب ہے. مسئلہ علم غیب توحید الوہیت کا ایک رکن ہے. جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے علاوہ اس شخص کو بھی الہ مانتا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو ہستیاں بھی ہیں
یہ غیب کا علم نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ مسئلہ علم غیب یہ توحید الوہیت کا ایک رکن ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بھی غیب کا علم ہے، وہ اس کو الہ تسلیم کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اور اس کے بعد کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جن واقعات سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ پہلی حدیث اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثک ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دیکھنے کا مطلب آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا۔ یہ آیت کریمہ صاف طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر علم غیب کی نفی کرتی ہے۔ دوسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فمات باللیل فدفنوه لیلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه، رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جو بیمار تھا، وہ مر گیا، رات میں مر گیا، اور لوگوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ آدمی جو بیمار تھا اور جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے، وہ مر گیا، اور رات میں مرا، رات ہی میں ہم لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ما منعکم ان تعلمونی، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس کے مرنے کی، اس کے تجہیز و تکفین کی خبر کیوں نہیں دی؟ اس جملے سے واضح ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اب جب نبی کو غیب کا علم نہیں تو اور لوگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو غیب کا علم ہے، سب سے بڑی جہالت، سفاہت اور حماقت ہے۔ یہ دو حدیثیں واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔
کچھ واقعات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں. مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے ہاں آپ ایک مرتبہ گئے. جانے کے بعد بڑی دیر تک آپ کے چہرے پر اداسی چھائی رہی. حضرت میمونہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اداس دکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل نے آج مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. اس لیے کہ فرشتہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ایسا کیوں ہوا مجھے علم نہیں ہے. اس کے بعد اچانک آپ نے دیکھا کہ جس چارپائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کتے کا ایک پلہ بیٹھا ہوا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو باہر نکلوایا اور جہاں کتا بیٹھا ہوا تھا اس پر پانی چھڑکوایا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں کتا آ جائے، جہاں کتا بیٹھ جائے وہاں پانی چھڑک دینا سنت ہے، وہاں پانی چھڑک دینا چاہیے. پانی چھڑکوایا، مسلم کی روایت ہے. اور تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ میں آنے والا تھا لیکن کمرے میں اس وجہ سے داخل نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں کتا بیٹھا ہوا تھا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا رہتا ہے یا جہاں تصویریں رہتی ہیں ایک روایت کے مطابق. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ اداس تھے اس وجہ سے کہ جبرائیل وعدے کے مطابق ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے. وجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وجہ قریب ہی تھی، کتے کا پلہ. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کتے کو فوراً گھر سے باہر نکلواتے اور حضرت جبرائیل جلدی سے ملاقات کے لیے آ جاتے. مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے کمرے کے اندر ایک کتے کے پلے کو دیکھا تو آپ نے یہ پوچھا. جملہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. جملہ کیا ہے؟ متا دخل هذا الكلب ها هنا. یہ کتا یہاں کب آ گیا؟ متا مانے کب، وین. یہ کتا ادھر کب گھس آیا؟ یہ لفظ کب جو بتاتا ہے آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. نہیں تو جسے غیب کا علم ہو وہ یہ نہیں پوچھتا یہ چیز یہاں کب آئی. متا دخل هذا الكلب ها هنا، یہ کتا ادھر کب آیا؟ حضرت عائشہ اس کے جواب میں فرماتی واللہ ما دریت، خدا کی قسم مجھے علم نہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا اور نبی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو امت کے سب سے اچھے لوگ، سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو بھی غیب کا علم نہیں. ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتی کہ واللہ ما دریت، خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں. مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت سے عاریتن ایک ہار لیا تھا، سفر میں وہ ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی اس لیے کہ وہ ہار مستعار تھا اور اسے واپس کرنا تھا. گم ہو جانے پر انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہار گم ہو گیا اور ہار واپس کرنا ہے، میں تو وہ ہار مستعار لائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے تلاش کیا جائے. تلاش کیا جائے، یہ کہنا تلاش کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی نفی ہو جاتی ہے. ورنہ جسے غیب کا علم ہو وہ یہ بتا دے گا ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے لو. وہ یہ نہیں کہتا اسے تلاش کرو. امتیوں کے سپرد یہ بات نہ کرتا کہ اس ہار کو تم تلاش کر کے لاؤ، اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو پریشان نہ کرتے بلکہ فرما دیتے کہ ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے آؤ. ایک آیت دیکھیے اور اس کی تفسیر ایک حدیث سے کر لیتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی.
اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن آپ کو تکلیف پہنچی. کیسے؟ مسلم ہی کی بات ہے کہ جنگ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد، سلام ابن مشکم کی بیوی زینب نے آپ کی دعوت لی، ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت لی. آپ کے ساتھ غالباً حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس دعوت میں شریک ہیں. اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا. صحابی نے جیسے ہی لقمہ حلق سے نیچے اتارا، زہر اتنا سخت اور تیز تھا کہ حضرت براء ابن معرور وہیں فوت ہو گئے، وہیں شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارا، لیکن زہر کا اثر بڑا ہی تیز تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر کبھی کبھی میرے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے، اور مرض الموت میں یہ زہر دوبارہ عود کرایا، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگیں اکحل کٹ رہی ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف پہنچی، اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ کو اس تکلیف کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. ایک حدیث پاک اور لے لیں. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک علم غیب کلی آپ کو نہیں تھا، لیکن انتقال کے بعد آپ کو علم غیب کلی عطا کر دیا گیا. اس کا رد ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے اور ایک آیت کریمہ سے. پہلے آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، تو قالوا، تمام کے تمام رسول یہ بولیں گے لا علم لنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اس لیے کہ الرسول کا جو لفظ ہے وہ عموم پر دلالت کر رہا ہے. سارے کے سارے رسولوں سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، تو تمام رسول یہ بولیں گے کہ ہمیں علم نہیں. اس کا مطلب یہ کہ انتقال کے بعد بھی انہیں علم غیب کلی نہیں ملا. حدیث پاک دیکھیے. وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فارتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا سیردن علی اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بیني وبینهم فاقول انهم مني فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الرقاق میں لائے. سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا تو جو میرے پاس سے حوض کوثر کے پاس سے گزرے گا وہ میرے ہاتھ سے جام لے گا، پیے گا، اور جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. لم یظمأ ابدا، بخاری کی روایت. اتنے میں کچھ لوگ آتے دکھائی دیں گے اور میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، یعنی وہ میرے امتی ہوں گے. جیسے ہی وہ میرے قریب آنا چاہیں گے فرشتے ان کو روک دیں گے. میں کہوں گا ارے بھائی ان کو آن دو. فاقول انہم منی، میرے امتی ہے یہ. فیقال، تو آپ سے فرشتے یہ بولیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی، یہ بدعتی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو انتقال کے بعد بھی غیب کا علم نہیں ملا، انتقال سے پہلے بھی علم غیب کلی نہیں تھا، علم غیب آپ کو حاصل نہیں تھا، اور انتقال کے بعد بھی آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے کہ فرشتے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو یہ علم نہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد کیا کیا چیزیں دنیا میں دین کے نام پہ ایجاد کر لی تھی. یہ سارے کے سارے بدعتی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، ارے ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی. اس آیت اور اس حدیث سے معلوم یہ ہوا
کہ آپ کو انتقال کے بعد بھی علم غیب نہیں دیا گیا. آئیے پہلے کچھ منتخب آیات دیکھ لیتے ہیں، چیدہ چیدہ آیات جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم غیب یہ مخصوصات خداوندی میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ علم خاص ہے. غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. انما کا مفاد یہ ہے کہ مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے. انما الغیب للہ، غیب اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کو ہے. انما جو حصر کے لیے آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ علم غیب یہ خاص سے خداوندی میں سے ہے. علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے نفی عام ہے، نفی عام کے بعد لفظ استثناء سے یہ بات بتا دی گئی کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. آپ کہہ دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو ہستیاں ہیں اللہ کے علاوہ ان میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. لا کر کے اللہ کے ذریعے استثناء کرنا در حقیقت مفید حصر ہوتا ہے، اور یہ حصر بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈکیں بنائی ہیں، کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. یہ دیکھیے اب لا کے بعد نکرہ ہے، اور عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ نکرہ اگر تحت نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی بھی نفس کو یہ علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. ایک جگہ ہی ارشاد فرمایا گیا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. یہ غیب کی خبریں ہیں، ان غیب کی خبروں کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقعے کا علم تھا نہ تو آپ کی قوم کو. صاف صاف یہ بتا دیا گیا رسول کو خطاب کر کے کہ نوح کا یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس قصے کا علم، اس واقعے کا علم میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو تھا. یہ آیت بالکل صریح ہے اور واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں. جس کو جو کچھ علم ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اور خبر دینے سے ہوا. ایک جگہ نوح کی زبان سے کہلوایا گیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. عجیب بات تو یہ ہے کہ تینوں یہ عقیدے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ تینوں عقیدے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتائے الہی مختار کل ہیں. پہلے جملے کے اندر اس کی تردید ہے. آپ فرما دیجئے لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں بولتا. اللہ تبارک و تعالی نے کہلوا دیا تمام نبیوں سے کہ تم کہہ دو کہ نبی کے پاس خزانے نہیں ہوتے کہ وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. باتائے الہی بھی مختار کل نہیں ہوتا. اور وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ تو میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نور کا بنا ہوا ہوں. یہ تینوں عقیدے
بدقسمتی سے امت مسلمہ میں موجود ہے. یہ عقیدہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتا الہی مختار کل ہیں. یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء انبیاء سب کو غیب کا علم ہے. اور تیسرے یہ کہ نبی نور کے بنے ہوئے ہیں، جبکہ یہ کہہ دیا گیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے کہ فرشتہ نور سے بنا ہوا ہوتا ہے. اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ مخلوقات میں ایک محترم مخلوق فرشتے، ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اسماء سکھا دیے، پھر ان اسماء کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں ان کا علم نہیں ہے، ان چیزوں کے اسماء کا علم نہیں ہے، تو نے تو ہمیں جتنا علم دے دیا ہے بس اتنا علم ہمارے پاس ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ نوری مخلوق ہے جس کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ نوری مخلوق کو یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، انہیں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا. اس کے بعد ایک ناری مخلوق ہے، جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، یہ نار سے بنائی ہوئی، آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے. اس کے بارے میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو چاہتے آپ جنوں سے کام لیتے. آپ کو بیت المقدس کی تعمیر کرنی تھی، بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بہت دور دور سے پہاڑوں پر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانے پڑتے تھے، اور یہ کام حضرت جنوں سے لیا کرتے تھے. اسی دوران ان کی موت آ گئی. اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور حجرہ ایسی جگہ پر تھا کہ آپ جنوں کے اوپر اور تعمیر کے اوپر پوری نگاہ رکھ رہے تھے، اور جن بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہے تھے کہ آپ وہاں موجود ہیں. اسی دوران جبکہ آپ اپنی لاٹھی کے اوپر، اپنی عصا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس طریقے سے اس لاٹھی کے اوپر کھڑا کر رکھا کہ جن یہ سمجھتے رہے کہ یہ آدمی زندہ ہے، حضرت سلیمان زندہ ہے، اور وہ کام مسلسل کرتے رہے. اس طرح بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اس طرح نقل فرمایا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. کہتے ہیں کہ اسی دوران جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت سلیمان کی یہ تمنا تھی کہ میری حیات ہی میں یہ کام مکمل ہو جائے، لیکن اسی دوران اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا. کسی کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلا. ما دلہم علی موتہ، کسی نے ان کی موت نہیں بتلائی کہ یہ مر گئے کہ زندہ ہے. الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، وہ کیڑا، اس کیڑے نے بتایا کہ یہ آدمی مر چکا ہے، جو کیڑا برابر ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا. جیسے ہی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر کیڑے نے نیچے سے پوری لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. فلما خر، جب لاٹھی کمزور ہو گئی، کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی جب گری، لاٹھی کے ساتھ آپ بھی گرے. تبینت الجن، لما کے بعد لما کی جزا آئی ہے، لما شرط کے لیے آتا ہے. فلما خر، جب حضرت سلیمان گرے، تبینت الجن، تب جا کر کے جنوں کو علم ہوا. شرط کے بعد جزا آتی ہے. جب وہ گرے تب جنوں کو علم ہوا کہ ارے یہ آدمی تو بہت پہلے ہی مر چکا تھا، اور افسوس کرنے لگے. اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کی انہیں غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس رسوا کن تکلیف کے اندر وہ نہ ٹھہرتے، بھاگ جاتے کام چھوڑ کر کے.
اس کا مطلب یہ کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے. جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جنوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور جن یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز کہاں چھپی ہوئی فلاں چیز کہاں، جھوٹا ہے. اولاً تو یہ معاملہ تسخیر جنات کا یہ خاص ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کیا تو صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے. کوئی کاہن، کوئی بابا یہ اگر دعویٰ کرے کہ میرے پاس موکل ہے یعنی جن ہے، میں جو چاہوں کام لے لوں، وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ. اور عجیب بات تو یہ کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جن موکل ہے، یہ اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے چیٹر ہوتے ہیں، اتنے شریر اور بدماش ہوتے ہیں کہ ان کی کمائی ٹوٹل حرام کی ہوتی ہے. اگر ان کے پاس اس طریقے کا موکل ہو تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بابا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کچھ ان لوگوں کے اوپر اس طریقے کا ہے کہ سیدھے سے ان کی مالی حالت نظر نہیں آتی. جو بھی بابا ہے دیکھیں اس کی حالت بہت خراب رہتی ہے، بہت خراب حالت میں رہتے ہیں. اگر ان کے پاس جنات ہیں اور موکل ہیں تو یہ موکلوں سے سب کچھ کیوں کرا نہیں لیتے؟ یہ 10 روپے کے اوپر، 50 روپے کے اوپر، 100 روپے کے اوپر تعویذیں کیوں بیچتے ہیں، گنڈے کیوں بیچتے ہیں؟ تو جنوں کی تسخیر یہ صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے ہی نہیں. تھوڑے فاصلے کے اوپر جب جن یہ نہیں جان سکتے کہ یہ لکڑی کے اوپر ٹھہرا ہوا انسان مر گیا کہ زندہ ہے، تو وہ اندرونی چیز کے بارے میں کیسے علم رکھ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں چیز چھپی ہوئی ہے، فلاں جگہ فلاں چیز چھپی ہوئی ہے؟ سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام مرے کھڑے ہیں لکڑی کے اوپر، یہ برابر کام کر رہے ہیں. ان کو تھوڑے سے فاصلے کے اوپر اس بات کا علم نہیں ہے کہ لکڑی کے اوپر کھڑا ہوا ٹھہرا ہوا یہ شخص زندہ ہے کہ مردہ ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم تھا یا جنوں کو غیب کا علم ہے؟ قرآن حکیم بولتا ہے کہ جس طرح ملائکہ کو، نوری مخلوق کو غیب کا علم نہیں، اسی طریقے سے ناری مخلوق، آگ سے بنائی ہوئی مخلوق یعنی جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اس بات پر نص صریح موجود ہے. رہا رسولوں کا معاملہ، جو امت کا خلاصہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بات معلوم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو مامور کر دیا اس بات پر کہ اپنی زبان سے تم بول دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے. فقل، مامور کیا گیا تم بولو. اللہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ غیب کا علم کسی کو نہیں، لیکن انبیاء کرام کو حکم دیا کہ تم بولو. مامور کیا گیا، ان کو حکم دیا گیا کہ بولو، اپنے سے علم غیب کی نفی کرو. فقل انما الغیب للہ، بول دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کو. تو غیب کا علم نہ تو ملائکہ کو غیب کا علم، نہ تو جنوں کو غیب کا علم، نہ تو انبیاء کرام کو غیب کا علم، نہ تو اولیاء کرام کو. سب سے بڑے اولیاء کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کو غیب کا علم نہیں تھا، تو دوسرے لوگوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی ہے اس کی عالمانہ شرح کریں گے. پہلے ایک آیت کریمہ دیکھیں. اس آیت کریمہ پر ہم سرسری طور پر گزر جانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس آیت کریمہ کا ہر ٹکڑا علم غیب کی نفی کرتا ہے. دیکھیے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، یہ پہلا جملہ ہے. قل انما علمها عند ربی. دوسرا جملہ، لا یجلیها لوقتها الا هو. تیسرا جملہ، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پہلا ٹکڑا دیکھیں، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ایان مرساها. قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. یہاں بھی دیکھیں مبتدا خبر میں محصور ہے، اس لیے کہ انما ہے. انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب ہی کو ہے. یہ ترجمہ ہوا، مبتدا خبر میں محصور ہے. انما کا مفاد یہ ہے کہ مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے، یعنی غیب میرے رب ہی کے پاس ہے، غیب کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ پہلا ٹکڑا ہے، قل انما علمها عند ربی. اچھا، دوسرا ٹکڑا، لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے. یہاں لا نفی عموم کے بعد لفظ الا جو کہ استثنائی لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا. یہ بھی حصری کا فائدہ دیتا ہے کہ قیامت کا ایگزیکٹ وقت کون ظاہر کرے گا؟
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ظاہر کر سکتا. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. تیسرا ٹکڑا ثقلت فی السماوات والارض. یہ آسمانوں اور زمینوں میں بھاری ہو چکی ہے قیامت. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے یہ متمنی ہے، خواہش رکھ رہی ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی. یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے، انبیاء، اولیاء، فرشتے، سب کے سب یہ متمنی ہے، آرزو مند ہے، خواہش مند ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا علم کب ہے. تو خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے، آرزو کرنا اس بات کی دلیل ہے، تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کم سے کم قیامت کے بارے میں جو غیب ہے کسی کو علم نہیں. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی. یہاں بھی دیکھیے لا نفی عموم کے بعد اللہ سے استثناء ہے، یعنی وہ نہیں آئے گی مگر اچانک ہی. اچانک آ جانے کا مطلب کیسے؟ پہلے کسی کو خبر ہی نہیں دی گئی، ورنہ اچانک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اچانک آ جائے گی یعنی کسی کو علم ہوگا ہی نہیں، اچانک آ جائے گی. یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، خاص طور سے علم الساعہ، قیامت کے وقوع کا علم. لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا. اللہ فرما رہا ہے یہ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسا پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے عالم ہیں. حفی عنہا عالم بہا، وہ آپ سے ایسا سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں جیسے آپ کو اس کا علم ہو. یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یسألونک، وہ آپ سے غیب کے بارے میں یعنی علم الساعہ کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو اس کا علم ہو. انداز بیان بتا رہا ہے کہ نبی کو کم سے کم علم الساعہ کے بارے میں علم نہیں ہے. حفی عنہا عالم بہا، وہ آپ سے اس طرح سوال کرے گویا آپ جانتے ہو اس کے بارے میں، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یہ طرز تعبیر، یہ طرز ادا، یہ اسلوب بتا رہا ہے، یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، خاص طور سے علم الساعہ کے بارے میں. یسألونک کأنک حفی عنہا. اس کے بعد آخری ٹکڑا قل انما علمها عند اللہ. انما کے ذریعے پھر حصر کیا گیا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا، اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اللہ نے فرمایا جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ کیا نہیں جانتی کہ غیب کا علم مخصوصات خداوندی میں سے ہے. یہ آخری ٹکڑا بھی بتا رہا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون کا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. علم کس بات کا نہیں ہے؟ کہ غیب کا علم مخصوصات خداوندی میں سے، غیب کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اس آیت کریمہ کا ٹکڑا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اب آئیے اس ٹکڑے کی طرف جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا تھا. پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. پہلے ایک دفعہ ان آیتوں کو پڑھ دوں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصى کل شیء عددا. عالم الغیب ہے، وہ نہیں ظاہر کرتا ہے اپنے غیب پر کسی کو مگر جس رسول سے راضی ہو جائے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. اور اس اظہار کے وقت، غیب کے ظاہر کرنے کے وقت اس کے آگے پیچھے ایک نگراں چلتا رہتا ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی چیز ڈال سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز لے سکتا ہے. ایک نگراں چلتا ہے آگے پیچھے. لیعلم قد ابلغوا، تاکہ اللہ یہ واضح کر دے. لیعلم کا مطلب اللہ جان لے، لیعلم اللہ واضح کر دے، تاکہ اللہ واضح کر دے. ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. یا ٹھہر کر ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں. رسول دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک رسول ملکی اور ایک رسول انسی. جو رسول ہوتا ہے انسانی، ایک فرشتہ ہوتا ہے اس کو رسول بولا جاتا ہے. رسول مانے پیغام لے جانے والا. تو حضرت جبرائیل بھی رسول ہیں، پیغام لے جا رہے ہیں
لوح محفوظ سے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاصد ہوئے، رسول ہوئے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ لیعلم قد ابلغوا رسالات ربہم کی رسول ملکی نے رسول بشری کے پاس اور رسول بشری نے پوری انسانیت کے پاس یہ پیغامات پہنچا دیے. لیعلم قد ابلغوا رسالات ربہم، رسول ملکی نے یعنی فرشتے نے رسول بشری تک پیغام پہنچایا اور رسول بشری نے اپنی امت تک یہ پیغامات پہنچا دیے. یہ مطلب ہے ابلغوا کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم، اور ان کے پاس جو کچھ ہے، جو بھی علم ہے، اللہ کو ان کے علم کا احاطہ ہے. واحصى كل شيء عددا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو گن گن کر کے، چن چن کر کے احصا کر لیا، اس کا جمع کر لیا ہے، اسٹور کر لیا ہے. اس مقام پر کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، ایک ہے عالم غیب، ایک ہے عالم شہادہ. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر میں نہیں. اب عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے. اپنی آنکھوں سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عالم شہادہ ہے. ہماری آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ عالم شہادہ ہے. اور ہمارے حواس کے ادراک سے جو چیز ماورا ہے، جسے ہمارے حواس نہیں پا سکتے، وہ سب عالم غیب ہے. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب عالم شہادہ ہے، اور جو چیزیں ہمارے حواس کے ادراک سے ماورا ہے وہ سب عالم غیب ہے. یہ عالم شہادہ اور عالم غیب میں فرق ہوا. بالفاظ دیگر، جو چیزیں ہمارے دائرے حواس میں ہیں عالم شہادہ ہے، اور جو چیزیں ہمارے دائرے حواس سے باہر ہیں اور حواس کے ادراک کے دائرے سے باہر ہیں وہ سب عالم غیب ہے. یہ عالم غیب اور عالم شہادہ کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. غیب کی بھی کچھ قسمیں ہیں. مثلا غیب اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو وہ چیز معلوم رہی ہو اور بہت سارے لوگوں کو نہ معلوم رہی ہو. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی، یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے، لیکن حضرت یوسف کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے وہ غیب نہیں تھا، وہ شہادت تھا. برابر ہے؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی جن لوگوں نے دیکھی ہے، یہ پورا کا پورا قصہ ان کے لیے شہادت ہے، لیکن ہمارے لیے غیب ہے. وہ ایک غیب اس کو بولتے ہیں. غیب کی ایک قسم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا علم تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا. تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز غیب ہے، لیکن جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے وہ شہادت ہے. غیب کی ایک قسم تو یہ. اور غیب کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا، کسی کو اس کا علم نہیں، لیکن عقلاً اس کا ادراک ممکن ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اگرچہ اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا، اگر موجود ہوتا تو حضرت آدم کی پیدائش، آدم کو سجدہ کرنے کا معاملہ، ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی، لیکن اس وقت کوئی تھا نہیں، اس وجہ سے کسی کو معلوم نہیں ہوا. اگر کوئی ہوتا تو معلوم ہو جاتا. غیب کی یہ دوسری قسم ہے. اور غیب کی تیسری قسم ہے جو ہمارے دائرے حواس سے باہر ہو، یعنی جیسے جنت، جہنم، جن، ملائکہ، جنت، دوزخ، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ غیب کی تیسری قسم ہے. یہ غیب کی تینوں قسمیں ذہن میں رکھے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. غیب کی ان قسموں کو ذہن نشین کرنے کے بعد آئیے علم کے ذرائع پہلے معلوم کر لیتے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے، علم کے 4 ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ وحی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتہ رسول کو آ کر بتاتا ہے.
علم کا جو یہ ذریعہ ہے وہی جسے بولتے ہیں، یہ قطعی ہوتا ہے، بالکل یقینی، اس میں اشتباہ التباس اور کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، بالکل قطعی ہوتا ہے علم کا یہ ذریعہ۔ وہی جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے، وہی کے ذریعے ہی تو رسول کو معلوم ہوا۔ قرآن جو کچھ ہے وہ وہی کی شکل میں آیا، قرآن پورا کا پورا علم ہے۔ اب اس علم کا ذریعہ کیا تھا؟ وہی جو علم کا ذریعہ ہے، یہ ذریعہ بالکل قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا، بالکل یقینی ہوتا ہے۔ اچھا، علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ظنی، جیسے نجومی لوگ بتا دیتے ہیں تاروں کو دیکھ کر کے، جفار بتا دیتا ہے جو جفر کا علم رکھتا ہے، رمال بتا دیتا ہے جس کے پاس علم رمل ہوتا ہے، طبیب جسے علم طب کا شعور ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو بتا دیتا ہے، نجومی جو بتا دیتا ہے، جفار جو بتا دیتا ہے، رمال جو بتا دیتا ہے، کاہن جو بتا دیتا ہے، بابا جو بتا دیتا ہے، ان کے ذریعے جو علم ہے یا جن ذرائع سے یہ بتاتے ہیں وہ ذریعے علم ظنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے قواعد ہوتے ہیں، یہ فن ہے اور فن کے قواعد ہیں، ان قواعد کے ذریعے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ قاعدے سب کے سب ظنی ہیں، اور ظنی ذریعے علم سے جو چیز حاصل ہوگا وہ علم بھی ظنی ہوگا، اس میں اشتباہ و التباس ہوتا ہے، اشتباہ اور التباس ہوتا ہے، کچھ کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے موسمی پیشین گوئی کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک زبردست بارش ہوگی، بارش کی مقدار بھی بتا دیتے ہیں وہ، تو موسمی پیشین گوئی کرنے والے غیب کا علم نہیں رکھتے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، انہیں غیب کا نہیں کہہ سکتے۔ ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آدمی اپنی بلڈنگ، آدمی اپنے گھر کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہے، اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ پوسٹ مین آ رہا ہے فاصلے پر، گھر والوں سے کہتا ہے پوسٹ مین آ رہا ہے 5 منٹ پہ پہنچ جائے گا، تو یہ 5 منٹ جو وہ کہہ رہا ہے کہ 5 منٹ پہ پہنچ جائے گا، یہ اس کا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے 10 منٹ بھی ہو جائے، اسے چوٹ لگ جائے اور بیٹھ جائے، اس کا اندازہ یہ ہے کہ 5 منٹ میں پوسٹ مین آ جائے گا، پوسٹ مین کو اس نے آتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کہہ دیا کہ 5 منٹ میں آ جائے گا۔ ایسے علم کو غیب کا علم نہیں بولتے۔ اسی طریقے سے دوربین کے ذریعے کسی نے فاصلے کے اوپر کسی کار کو آتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے کہ اگرچہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میں نے دوربین سے دیکھ لیا ہے کہ کافی فاصلے سے ایک کار آ رہی ہے، تو یہ کار کا جو علم ہے وہ دوربین کے ذریعے ہے، آلے کے ذریعے ہے، اس کو بھی غیب کا علم نہیں کہہ سکتے۔ رہا معاملہ اولیاء کے کشف کا، کہتے ہیں کشف کے ذریعے علم ہو جاتا ہے، تو جاننا چاہیے کہ کشف جو ہے علم ہے ہی نہیں، کشف کو علم کہیں گے ہی نہیں۔ کیسے؟ جیسے کسوف کے معاملے میں سورج گرہن کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ جب سورج پر گرہن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سنت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کو گرہن کی نماز بولتے، صلاۃ کسوف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہونے کے بعد جب صلاۃ کسوف پڑھانی شروع کی تو اچانک آپ پیچھے ہٹے گھبرا کر کے، جیسے کوئی خوفناک چیز سے بھاگتا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ لپکے جیسے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہو، اور پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے خلاف معمول اس طریقے کی حرکتیں کی، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیوار کے اوپر مجھے جہنم دکھائی گئی۔ اللہ اکبر، یہ اسکرین ہے، کون سی نئی چیز ایجاد کر لی ہے لوگوں نے ٹی وی کے نام پر؟ اس کا تصور 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے دے دیا تھا۔ جہنم کہاں ہے اس کی تصویر دیوار کے اوپر دکھا دی گئی، اسکرین کے اوپر دکھا دی گئی کہ براڈ کاسٹنگ کہیں سے ہوتی ہے، فلم کہیں چلائی جاتی ہے اور دکھا دی جاتی ہے کہیں۔ اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مسجد کی دیوار کے اوپر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا. جنت اور جہنم کتنے فاصلے کے اوپر ہے، لیکن صلاۃ کسوف کے موقع پر جب آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے، دیوار کے اوپر آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی مشاہدہ کیا اور جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا. جب جہنم کو آپ نے دیکھا، اٹھتی ہوئی لپٹیں دیکھی آگ کی، تو آپ گھبرا کر کے پیچھے ہٹے. آپ نے بتایا کہ جہنم کی لپٹیں جو اٹھ رہی تھی جہنم میں آگ کی، میں ان کو دیکھ کر کے گھبرا گیا اور پیچھے ہٹا. اور جو میں نے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے، کچھ در حقیقت جنت مجھے دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر. میں نے دیکھا کہ جنت کی دیواروں کے باہر کھجور کے گچھے لٹکے ہوئے ہیں. میں نے چاہا کہ ان گچھوں کو لے لوں. اللہ اکبر. تو جنت بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر اور جہنم بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر. غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، اس کو دکھا دیا گیا دیوار کے اوپر. یہ کیا ہے؟ کشف ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کشف. جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھول دینا، کشف. جیسے دروازہ بند ہو یا پردہ ہو تو کہتے ہیں اب حجاب ہے. پردہ ہٹا دیا گیا، سامنے چیز نظر آ گئی، اس کو کہتے ہیں کشف. ایسے ہی آپ کو دیوار کے اوپر جنت نظر آئی، آپ کو دیوار کے اوپر جہنم نظر آئی، کشف ہوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے علم حاصل کرنا. اندر جو حواس ہے نا، فکر، حدث، وجدان، قوت مفکرہ، آدمی سوچتا ہے، سوچ کے ذریعے. یہ اندر ہے نا، اندر وہ 5 سینسز اندر ہے، 5 سینسز اندر ہے. ان کو حواس خمسہ باطنہ بولتے، یعنی سوچنے کی صلاحیت، غور کرنے کی صلاحیت، وجدان کی صلاحیت. تو اندرونی جو صلاحیتیں ہیں، ان کے ذریعے اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم غیب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم غیب اسے اندر ملتا تو وہ دماغ سوزی کیوں کرتا؟ دماغ سوزی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اندر نہیں ہے، بلکہ باہر سے اس کو لا رہا ہے سوچ و فکر کے ذریعے. اور علم غیب جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، باہر سے اس کو نہیں لایا جاتا. تو اگر کوئی آدمی غور و فکر کر کے کوئی چیز بتاتا ہے، غور و فکر کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، تو یہ حواس خمسہ باطنہ، اندرونی جو حواس ہیں، یہ بھی ظنی ہی ہیں. اور پھر چوتھا ذریعہ علم ہے یہ حواس خمسہ ظاہرہ.
چھو کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، دیکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، سن کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں بھی غیب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے آنکھوں سے علم حاصل کیا ہے، کانوں سے علم حاصل کیا ہے، چھو کر کے علم حاصل کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری قوہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی، یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی، یہ آپ کی ذاتی نہیں ہے، لہذا آپ کو غیب کا علم ان کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 علم کے ذرائع تھے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ چاروں کے چاروں ذرائع ظنی ہیں، مشتبہ ہیں، ملتبس۔ اب آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب، سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ عالم الغیب کیوں کہا گیا؟ یا عالم الغیب کیوں نہیں کہا گیا؟ فعل نہیں لایا گیا، صفت لائی گئی ہے۔ اگر فعل لایا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کو دوامی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عالم الغیب صفت لائی گئی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو غیب کا علم ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ تک رہے گا، دوامی ہے، استمراری ہے، تو صفت لا کر کے بتایا گیا۔ صفت، آدمی کالا تو کالا ہی رہے گا، گورا ہے تو گورا ہی رہے گا، صفت ہے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے عالم الغیب، جو اس سے جدا نہیں ہوگی، یعنی صفت لا کر کے یہ بتایا گیا کہ اللہ کا علم ازلی ہے، ازل میں بھی اس صفت سے متصف تھا، ابدی ہے یہ صفت، یعنی ابد میں بھی یہ علم غیب سے متصف رہے گا، یعنی اس کا جو علم غیب ہے وہ ازلی ہے، اس کا جو علم غیب ہے وہ ابدی ہے، اس کا جو علم غیب ہے وہ دوامی ہے، اس کا جو علم غیب ہے وہ استمراری ہے۔ اب اس کے مقابلے میں سب کا جو علم ہے وہ عارضی ہے، ہنگامی ہے، اور جو علم عارضی اور ہنگامی ہو، اور جس کے پاس عارضی علم اور ہنگامی علم ہو، وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا لفظ عالم الغیب یا عالم الغیب کی ترکیب نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب اس کی صفت ذاتی ہے، بقیہ جن لوگوں کو کوئی علم ہوتا ہے وہ سب کی سب ہنگامی اور عارضی ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں ملا، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نالج لے کر نہیں آتا، علم لے کر کے نہیں آتا، جب علم لے کر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے علم بعد میں ملا، پہلے سے وہ عالم نہیں تھا۔ اللہ ہمیشہ سے علم غیب کے ساتھ متصف ہے، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو علم لے کر نہیں آتا، اس کا مطلب اس کا علم عارضی ہے، ہنگامی ہے، وقتی ہے، اس کی ابتدا بھی جہل ہے اور اس کی انتہا بھی جہل ہے۔ ابتدا بتایا گیا لا تعلمون شیئا، پیدا ہوتے وقت اس کو علم نہیں ہوتا، اور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، علم کے بعد پھر وہ جو ہے جاہل ہو جاتا ہے، جو بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا علم جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی ابتدا بھی جہل ہے اور اس کی انتہا بھی جہل ہے، بیچ بیچ میں اسے تھوڑا سا علم مل جاتا ہے۔ تو ایسا علم رکھنے والا بھلا عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عالم الغیب لا کر کے یہ بات بتائی گئی۔ اچھا، دوسروں کو جو علم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اسے لا یظہرو سے فلا یظہرو، وہ نہیں ظاہر کرتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ علم غیب جس کی صفت ذاتی وہ وہی ظاہر کرے گا، یعنی جو خود غیب کا علم رکھتا ہو وہی غیب کی اطلاع دے سکتا ہے اور غیب کا اظہار کر سکتا ہے۔ جس کے پاس غیب کا علم ہو ہی نہ، وہ غیب کا اظہار کیسے کرے گا؟ غیب کا اظہار کرنے کے لیے، غیب کی اطلاع دینے کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کو ظاہر کرتا ہے، لہذا وہی عالم الغیب ہے۔ یہ دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اس لیے کہ غیب کو ظاہر کون کر سکتا ہے؟ جو عالم الغیب ہو۔ دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ چونکہ اللہ ہی غیب کو ظاہر کرتا ہے لہذا وہی عالم الغیب ہے۔ دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اچھا، کوئی آدمی یہ شبہ پیش کر سکتا ہے کہ چلو انبیاء کرام کو تو جو کچھ علم ملا جیسے قرآن کی شکل میں، تو اتنا علم تو غیب کا علم ہو گیا نا، لہذا عالم الغیب کہا جا سکتا ہے۔ یہ شبہ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی، نبی کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی نا آپ کو، قرآن پورا علم ہے، احادیث علم ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بتا دی، نبی کو یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی، تو اتنی باتوں میں تو عالم الغیب ہے نا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا یظہرو کہہ کر کے یہ شبہ دور کیا ہے کہ ہم نے نبی کے اوپر اپنے علم کا اظہار کیا ہے،
دیا نہیں ہے. دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چشمہ عطا کر رہا ہوں, دے رہا ہوں, اب یہ میرے پاس نہیں ہے. اور اظہار کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے ابھی علم آپ کے اوپر ظاہر کر دیا, تو کیا میرے پاس سے وہ علم ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ علم میرے پاس ہی ہے, میرے پاس رہتے ہوئے آپ کے اوپر منکشف کر دیا میں نے. تو دے دینا یہ دوسری بات ہے اور ظاہر کر دینا یہ دوسری بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں غیب ظاہر کرتا ہوں, میں غیب کی اطلاع دیتا ہوں, غیب دیتا نہیں ہوں. عطا کا لفظ کہیں بھی غیب کے ساتھ نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کوئی دکھا دے کہ میں نے غیب دیا ہے, عطا کیا ہے. عطا کا مطلب دے دینا, اور جب دے دینا تو جتنا دے دیا اس سے وہ خالی ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں, میں نے غیب دیا نہیں ہے, میں نے غیب ظاہر کر دیا ہے. اور ظاہر کرنے والے کے پاس سے علم جدا نہیں ہوتا. جیسے میں نے ابھی آپ کے اوپر علم ظاہر کیا تو میرا علم کیا مجھ سے جدا ہو گیا؟ نہیں, آپ کو معلوم ہو گیا لیکن میرے پاس علم ہے. اس کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے سورج کی کرنیں زمین پر آتی ہیں, لیکن کیا سورج کی کرنیں سورج کے ساتھ نہیں ہیں؟ سورج ان کرنوں سے خالی ہو گیا؟ سورج کی کرنیں ہے, وہ سورج ان کرنوں کے ساتھ منسلک ہے, لگا ہوا ہے. سورج کی کرنیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, سورج سے وہ کرنیں جدا نہیں ہوئی ہیں. ایسے ہی علم ایک روشنی ہے, وہ پھیل جاتی ہے لیکن اب اپنے مبدا سے, اپنے منبع سے, اپنے مصدر سے الگ نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کو ظاہر کر دیا, اس کا علم ذاتی ہے, وہ ذاتی علم سے جدا نہیں ہوا. دینے کے اندر تو چیز جدا ہو جاتی ہے. لہذا نبی کو جتنا کچھ علم دیا گیا وہ سب اظہار ہے, اطلاع ہے, اعلان ہے, عطا نہیں ہے. عطا اگر ہوتا تب کہا جاتا کہ جتنا دے دیا گیا کم سے کم اتنے میں تو عالم الغیب ہے. اور یہاں وہ شبہہ بھی زائل ہو گیا کہ نبی کو جتنا علم دیا گیا وہ سب آپ کو مل گیا. نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم دیا نہیں ہے آپ کو. ایک شبہہ پیدا ہوتا تھا کہ نبی کو اتنا علم دے دیا گیا, قرآن کا علم, حدیث کا علم, اتنے علم میں تو وہ اللہ کے برابر ہو گئے نا. جتنا علم نبی کو ہے, اللہ نے جتنا علم نبی کو دے دیا, اب اتنا علم نبی کو دے دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اتنے علم میں نبی برابر ہو گیا کہ نہیں اللہ سے؟ اللہ اکبر. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں اور نبی کو عالم الغیب ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس بات کو اگر سامنے لایا جائے تو یہ مسئلہ علم غیب توحید کا مسئلہ بن جاتا ہے, توحید کا مسئلہ ہے. تبھی میں نے کہا کہ مسئلہ علم غیب یہ توحید الوہیت کا رکن ہے کہ کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ اتنا علم, یہ دیکھیں قرآن کا علم, حدیث کا اتنا علم, اب یہ علم یہاں سے اٹھ کر کے ادھر آ جا رہا ہے تو کم سے کم نبی اتنے علم میں تو اللہ کے برابر ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ایسا نہیں ہوا, یہ علم اٹھ کر ادھر گیا ہی نہیں ہے, یہ علم یہی ہے, تو برابر کیسے ہوا؟ برابر کیسے ہوا؟ یہ علم یہاں سے اٹھ کر گیا ہی نہیں, برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو صرف اظہار کیا گیا ہے, اطلاع دی گئی ہے خالی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی سوچ بچار کر کے کوئی بات بولتا ہے, غور کر کے کوئی بات بولتا ہے, تو اس کو بھی غیب کا علم کہنا چاہیے؟ کہا کہ نہیں. الا غیبہ, غیب اس کا ہے. اللہ اکبر. غیب کی اضافت ضمیر ہی کی طرف کی گئی, یعنی جب کہا جاتا ہے قلمی, میرا قلم, کہا جاتا قلم ہو, اس کا قلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب کو بھی کہا غیب ہی, اس کا غیب, یعنی غیب اس کی ذاتی ہے. جیسے کسی نے کہا یہ میرا قلم تو دوسرے کا قلم نہیں ہو سکتا, ایسے ہی اللہ نے کہا غیب ہی, اس کا غیب یعنی میرا غیب. غیب کی اضافت ہی کی طرف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کو اپنی ذاتی صفت قرار دیا ہے. یہ میرا قلم, اس کا قلم, غیب ہوں, اس کا غیب. اعلیٰ غیبی, یہاں غیب ہی لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی یہ غیب اس کا ذاتی ہے. دوسروں کو جو کچھ ملا ہے
وہ اظہار کے طور پر ملا ہے. اچھا غیب کا اظہار کس کے اوپر کیا اس نے؟ سب کے اوپر کر دیتا ہے؟ بولے نہیں. کس کے اوپر کرتا ہے؟ رسول کے اوپر کرتا ہے. غور کرنے کا مقام ہے. الا من ارتضی من رسول، جس رسول سے راضی ہو. یعنی اظہار غیب کا محل کون ہے؟ جہاں اللہ غیب ظاہر کرتا ہے. جس کو غیب کی اطلاع دیتا ہے وہ کون ہے؟ رسول ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ ذات نہ لا کر کے صفت کا ذکر ہے. رسول صفت ہے، ذات نہیں ہے. ذات رسالت کو نہیں لایا گیا ہے، بلکہ وصف رسالت کو لایا گیا. ذات رسالت نہیں ہے، محمد کے اوپر نہیں اتارا، ایسا نہیں ہے. رسول کے اوپر اتارا ہے، یعنی وصف رسالت. وصف رسالت یہ اظہار غیب کا محل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسالت کے اوپر اظہار غیب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے تو وصف رسالت کا جو تقاضا ہوگا اتنا ہی علم دے دینا چاہیے. لہذا رسول کی جو صفت ہے رسالت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اتنا علم دے دیا جائے جس سے انسان کو اتنی ہدایت مل جائے کہ جنت پہ چلا جائے. یہ رسول کا لفظ بتا رہا ہے. وصف رسالت خود بتا رہا ہے کہ نبی کو غیب تھوڑا دیا گیا، غیب کا علم تھوڑا ظاہر کیا گیا ہے، جتنا وصف رسالت کے لیے ضروری تھا، جتنا وصف رسالت کا تقاضا تھا بس اتنا دیا گیا. رسول کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ آپ کو علم غیب کلی نہیں دیا گیا، آپ کو علم غیب کلی کا اظہار آپ کے اوپر نہیں کیا گیا. وصف رسالت کے اوپر اظہار غیب ہے. اور وصف رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ جتنا رسالت چاہتی ہے کہ بھئی اتنا بتا دیا جائے انسانوں کو، ہدایت کی اتنی باتیں جن کے ذریعے وہ جنت پہ پہنچ جائے. برابر؟ تو اب وصف رسالت کا تقاضا خود بتا رہا ہے کہ تھوڑی ہی چیزوں کا اظہار کیا گیا، اس لیے کہ وہاں تھوڑی ہی چیزوں کی ضرورت تھی. جیسے اس بات کو ایک حدیث سے بھی واضح کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے اوپر بھیڑ جمی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کے اوپر لوگوں کی بھیڑ جمی ہوئی ہے؟ تو بولے رجل علامہ. ارے بہت علامہ آدمی ہے، بہت علامہ آدمی ہے. بولے یہ کیا بتاتا ہے؟ بولے اپنے تجربے کی باتیں بتاتا ہے. میرے یہ تجربات ہیں، میرے یہ تجربات ہیں، یہ علم ہے، وہ علم ہے. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر انما العلم آیت محکمہ وسنت قائمہ وفریضۃ عادلہ. کیا علم بیان کر رہا ہے یہ تجربہ وہ تجربہ. ارے اس کے پاس ایسا علم ہے جو نفع بخش بھی نہیں ہے اور ایسی جہالت ہے اس کے پاس جو ضرر رسا نہیں ہے. علم تو اس کو بولتے ہیں، تین چیزیں علم ہے. ایک تو آیت محکمہ قرآن، دوسرے سنت قائمہ سنت قرآن اور سنت، وہ فریضۃ عادلہ اور عدل کرنے والے فریضے. یہ تین چیزیں علم ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم نہیں تھا. یہی تین چیزیں علم ہے، یہی تین چیزیں آپ کو دی گئی تھی. کیا؟ آیت محکمہ، سنت قائمہ، فریضۃ عادلہ. اس کے علاوہ کیا یہ کوئی تسلیم کر سکتا ہے اگر میں سوال کروں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزکس کے سارے اسرار معلوم تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیمسٹری کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم رمل کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم جفر کے اسرار سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم عقلیدی سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حیات سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الہندسہ سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوولوجی کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایولوجی کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نجوم کے ماہر تھے؟ ان تمام علوم کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ہر آدمی بولے گا ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم نے خود نفی کر دی ہے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شعر ہم نے آپ کو نہیں سکھایا، کم سے کم شعر کے بارے میں تو آپ کو علم نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نبی کو ما کان وما یکون کا علم تھا، یہ ثابت کرنا گویا کہ قرآن حکیم کی بہت ساری آیتوں کی خلاف ورزی کرنا ہے. تو یہ تین چیزیں علم ہے. ہدایت کے متعلق وصف رسالت کا جو تقاضا تھا یہ تین تقاضے تھے، آیت محکمہ، سنت قائمہ، فریضۃ عادلہ. بس انہی چیزوں کا علم دیا گیا تھا. اب یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، آیت کریمہ وصف رسالت کا تقاضا بتا رہا ہے کہ آپ کو علم غیب ما کان وما یکون، علم ما کان و یکون نہیں تھا.
ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بہت گہرا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا ہے اتنا ہی اللہ ہی کے پاس تھا، وہ دے دیا اسے. کوئی بدعقل کم عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے نبی کو دی بس اللہ کو اتنا ہی علم تھا، لہذا اور اللہ اور اس کے رسول دونوں علم میں برابر ہو گئے. کوئی خارج از عقل شخص یہ بات کہہ سکتا ہے؟ برابر کیا بول سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جتنا علم دیا گیا اللہ کے پاس نعوذ باللہ اتنا ہی علم تھا، جتنا علم اس کے پاس تھا اس نے اپنے رسول کو اتنا علم دے دیا، اب دونوں علم میں برابر ہو گئے. یہ سوال کوئی بدعقل کر سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ جتنا علم اللہ کو تھا اتنا علم رسول کو دے دیا، اب دونوں علم میں برابر ہو گئے. اللہ کو اس سے زیادہ علم ہی نہیں جتنا اس نے اپنے رسول کو سکھا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. ایسا وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو. يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء. یہاں بما لديهم کا اپوزٹ كل شيء ہے. اللہ اکبر. یعنی بما لديهم جو انسانوں کے پاس علم ہے وہ ان کے پاس ہی اتنا ہے. کل شیء اور اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. یہ بما لدیہم کل شیء کے اپوزٹ ہے. اس کا مطلب انسان کے پاس جزوی علم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے اور اللہ کے پاس کل شیء ہے. لہذا اس اعتراض کا جواب ہو گیا، اس شبہے کا جواب ہو گیا جو ایک بدعقل کر سکتا تھا کہ اللہ کو جتنا علم تھا اتنا دے دیا. لیکن یہاں بما لدیہم کل شیء کے مقابلے میں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ علم غیب کے موضوع پر جو بنیادی باتیں تھیں، علمی باتیں، کہ ان علمی باتوں کی روشنی میں، ان بنیادی اور اساسی باتوں کی روشنی میں اگر کوئی آدمی خالص ذہن ہو کر کے خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اگر یہ سمجھنا چاہے گا تو اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علم غیب مخصوصات خداوندی میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے، اور علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ یہ نکلا کہ آیت کریمہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا میں اللہ تعالی نے غیب کی اضافت ضمیر ہی کی طرف کی جو راجع ہے اللہ کی طرف، غیب ہی کہہ کر کے اللہ تعالی نے اپنے لیے علم غیب کو علم ذاتی ثابت کیا ہے. یعنی اللہ کو جو علم غیب ہے اس کا یہ علم ذاتی ہے جو غیب ہی کی ترکیب سے مستفاد ہے. اب جب غیب ہی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم غیب یہ اس کا علم ذاتی ہے، تو اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، اور انسانوں میں چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے اور دیگر اللہ تبارک و تعالی کے نیک یا برے بندے ہوں، ان سب سے علم غیب ذاتی کی نفی ہو گئی. اس کے بعد تلقین غیب کے لیے اطلاع غیب کا عنوان قائم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتانا چاہا ہے
کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، خاص طور سے انسان اور انسانوں میں جو انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا علم جو غیب کا ہے وہ علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اطلاعی ہے۔ اطلاع غیب کا عنوان قائم کر کے بتا دیا گیا کہ ایک تو انہیں علم غیب ذاتی نہیں ہے، اور دوسرے یہ بتا دیا گیا کہ ان کو علم غیب عطائی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اطلاع علی الغیب اور اظہار علی الغیب یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ مخلوقات کو نہ تو علم غیب ذاتی ہوتا ہے اور نہ تو علم غیب عطائی ہوتا ہے۔ اگر علم غیب عطائی ہوتا تو اس کے لیے لفظ عطا استعمال کیا جاتا، اس کے لیے اطلاع علی الغیب کا عنوان قائم نہ کیا جاتا، اظہار علی الغیب کا عنوان قائم نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عالم الغیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھپی ہوئی چیزوں کا، اشیاء غائبہ کا علم رکھنے والا۔ جو چھپی ہوئی چیزوں کو جان لے وہ عالم الغیب ہو گیا۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، ان چیزوں کو جان لینے والا عالم الغیب ہو گیا۔ یا چھپی ہوئی چیزوں کے علم کو علم غیب کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو علم غیب کا حقیقی معنی اور عالم الغیب کا حقیقی معنی کیا نکلا؟ کہ اشیاء کا علم جس کو ذاتی طور پر ہو، کسی وسیلے سے نہ ہو، بلا اسباب اور بلا وسائل اشیاء کے علم کو ذاتی طور پر جان لینا، یہ علم غیب ہے، اور ایسے شخص کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر بغیر اسباب اور وسائل کے اشیاء کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اس وجہ سے بتانا ضروری تھی کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو کوئی جان لے تو عالم الغیب ہو گیا، اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم کو علم غیب کہتے ہیں۔ نہیں، اشیاء کا ذاتی طور پر بغیر کسی وسیلے کے علم ہونا یہ علم غیب ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی کوئی علم ہوتا ہے وہ اسباب اور وسائل سے ہوتا ہے، ذاتی طور پر انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہاں طاہر القادری کا وہ فلسفہ بھی رد ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا غیب کا علم دے دیا گیا تھا، اور اللہ سے علم غیب کو پا کر کے آپ نے اپنے امتیوں کو وہ تمام غیب کا علم بتا دیا۔ اور استدلال یہ کرتا ہے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے، وہ تمام چیزیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام غیبیات کا علم دے دیا تھا۔ اب اللہ کے رسول کو تمام غیبیات کا علم ہو گیا، اب اس غیب کو اپنی امت کی طرف آپ منتقل کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
یہ نبی تم کو ان تمام چیزوں کا علم دیتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے خود یہ بات واضح ہے کہ نبی کو ان تمام چیزوں کا علم ہوا اللہ کے علم دینے کی وجہ سے. نبی کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کے علم دینے کی وجہ سے وہ علم آپ کو ہوا، وہ چیزیں آپ کو معلوم ہوئی. اگر آپ کو اللہ علم نہ دیتا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا علم نہ ہوتا. یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ نبی کو جو غیب کا علم ہے وہ نہ تو علم غیب ذاتی ہے نہ علم غیب عطائی ہے، بلکہ علم غیب اطلاعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطلاع دینے کی وجہ سے اور غیب کا اظہار کر دینے کی وجہ سے آپ کو وہ علم ہوا. اگر کوئی یہ کہے کہ زندگی بھر تو آپ کو علم غیب نہیں دیا گیا تھا، علم ما کان و ما یکون نہیں دیا گیا تھا، لیکن عین وفات کے وقت آپ کو تمام غیبیات کا علم دے دیا گیا تھا، تو سوال اس بات پر یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کو تمام غیبیات کا علم دے دیا گیا تھا، قرآن و سنت کی دلیل کیا ہے؟ کیا اس بات پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اور دوسرے یہ کہ وفات کے وقت کار نبوت ختم ہو گیا تھا، اور کار نبوت کے ختم ہونے کے بعد آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دیا جانا یہ تو خلاف حکمت بھی ہے اور ایک ابس چیز بھی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ابس کام سے اور خلاف حکمت کام سے بری ہے. لہذا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وفات کے وقت بھی آپ کو علم ما کان و ما یکون نہیں دیا گیا تھا. ایک نکتہ اور رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم غیب جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے اور براہ راست یہ علم نبی کو پہنچتا ہے. جبرائیل وہ علم لے کر کے براہ راست پیغمبر کے پاس آتے ہیں، مثلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پھر اس کی نقل بواسطہ پیغمبر امت کو ہوتی ہے. تو گویا اطلاع علی الغیب یہ رسولوں کے لیے خاص ہے، براہ راست وہی نبی تک آتی ہے، اور نبی کے واسطے سے امت کو اس بات کا علم ہوتا ہے. تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اطلاع علی الغیب کا محل انبیاء ہے، اطلاع علی الغیب خاص ہے نبیوں کے لیے. تو اگر امتیوں کو بھی ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے تو یہ رسولوں کی خصوصیت کہاں رہی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ غیب کا علم براہ راست پیغمبر تک پہنچتا ہے، اس کی نقل بواسطہ پیغمبر امت تک پہنچتی ہے، اور امت جو ہے پہلے نبی کو نشانیوں سے دیکھ کر نبی مانتی ہے، پھر اس کی خبر کو مانتی ہے. گویا کہ اس کا علم، امت کا علم، علم استدلالی ہوتا ہے، اس کو اطلاع علی الغیب کا محل نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ نکتہ بھی حل ہوا. اس کے بعد ایک اور سوال رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے وہ اللہ کے بتانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے اطلاع دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے اظہار کرنے کی وجہ سے اسے ہوتا ہے. یہ بتایا جائے کہ اللہ خود غیب کس طرح مطلع ہے، اسے غیب کا علم کس طرح ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ غیب کے اوپر علم، غیب کے اوپر ذاتی طور پر مطلع ہے، خود بخود مطلع ہے. مخلوقات اللہ کے علاوہ جن کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہے،
ذاتی طور پر وہ مطلع نہیں ہوتے، اللہ کے علم دینے کی وجہ سے مطلع ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی غیب پر بذات خود بخود مطلع ہے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وسائل کے۔ وہاں سبب کا دخل نہیں، وہاں وسیلے کا دخل نہیں، بلکہ خود بخود وہ غیب پر مطلع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے اول کا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید کی آیت ہے کہ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ظاہر کس کو بولتے ہیں، باطن کس کو بولتے ہیں، اول کس کو بولتے ہیں، آخر کس کو بولتے ہیں؟ تو اول کا مطلب یہ ہے کہ هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی یہ صفت ہوئی کہ وہی اول ہے، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، تو پہلے جب اس کے کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو کون غیب پر مطلع کرے گا کہ اس کے پہلے کوئی نہیں ہے؟ ارے اس کے پہلے کوئی ہوتا بفرض محال تو اس کو علم دیتا نا، اس کے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہی اول ہے۔ جب وہی اول ہے، اس کے پہلے کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو غیب کے اوپر کون مطلع کرے گا؟ ثابت یہ ہوا کہ غیب پر وہ خود مطلع ہے، کوئی اسے بتانے والا نہیں کہ وہی سب کا اول ہے۔ اچھا وہ آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، والآخر لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے تو بعد میں بھی اس کو غیب کی خبر دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے پہلے کوئی ہے کہ اسے غیب کا علم دے، نہ بعد میں کوئی ہے کہ اسے غیب کا علم دے دے۔ وہ ظاہر، اور وہ ظاہر ہے، ظاہر کی تعریف کی گئی، لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اوپر سے بھی اس کو کوئی غیب کا علم دینے والا نہیں ہے، ثابت یہ ہوا کہ اس کا علم غیب ذاتی ہے۔ اور والباطن، باطن ہے لیس دونہ شیء، لیس دونہ شیء کا مطلب بعض جو عقیدے کی کتابیں پڑھانے والے علماء ہیں ان کو بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لیس دونہ شیء کا کیا مطلب ہے۔ اس کا یوں ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ اس کے ورے کوئی چیز نہیں، اس کے پرے کوئی چیز نہیں ہے، اس طریقے کا ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے دونا کا مطلب ہوتا ہے غیر، دونا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ باطن ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ در حقیقت اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے اندرون، اللہ کی ذات جو ہے، ذات کے اندر ذات سے الگ کوئی قوت و استعداد ایسی نہیں مانی جا سکتی کہ اندر وہ قوت اور استعداد موجود ہے جو قوت اور استعداد اللہ کو غیب کا علم دے دیتی ہے، بلکہ وہاں ذات سے الگ کوئی قوت ہے ہی نہیں، ذات کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اندر بھی۔ تو ذات کے علاوہ جب کوئی قوت اور استعداد ہے ہی نہیں، اگر ذات کے علاوہ ذات سے الگ ہو کر کے کوئی قوت اور استعداد ہوتی تب یہ کہا جاتا تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس قوت اور اس استعداد نے اندر سے اللہ کو غیب کا علم دے دیا۔ اور حال یہ ہے کہ ذات سے الگ ہو کر کے کوئی قوت اور استعداد وہاں موجود ہی نہیں ہے کہ وہ قوت اور استعداد اللہ کو غیب کا علم دے دے۔ یہ مطلب ہے باطن کا۔ تو وہ ظاہر ہے اس کے پہلے کوئی چیز نہیں کہ اسے غیب کا علم دے دے، والآخر لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں کہ اسے غیب کا علم دے دے، والظاہر لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کہ غیب کا علم دے دے، والباطن لیس دونہ شیء، باطن ہے وہ، اس کے پرے کوئی چیز نہیں، اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات سے الگ کوئی قوت اور استعداد ہے ہی نہیں کہ وہ قوت اور استعداد اندر سے اللہ کو غیب کا علم دے دے۔ یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو اس موضوع سے خاص طور پر متعلق تھی،
میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو وہاں سے کنٹینیو کر لو کاٹ کر کے.